آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مولانا حاضر امام کے پیروکاروں کو ہمیشہ یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مستقبل کو دیکھیں، ہے نا، اور ماضی کی جو پرانی رسمیں ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ جی بالکل۔ اب جیسے یہ غار میں منتیں ماننے کا رواج ہے، اگر یہ واقعی اسماعیلی عقیدے کا حصہ ہوتا تو ظاہر ہے صرف سندھ یا کراچی میں تو نہ ہوتا۔ بالکل نہیں، یہ تو پھر دنیا بھر میں ہوتا، جو کہ صاف ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہر اسماعیلی کو خود سوچنا چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے اور سمجھ بوجھ سے فیصلے کرنے چاہیے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی حوالے سے آج ہم سندھ میں جو سالانہ امیر پیر میلہ ہوتا ہے اس پر بات کریں گے۔ ہاں، یہ نومبر میں ہوتا ہے، کراچی سے کچھ دور، جھمپیر کے پاس، کلری جھیل کے کنارے۔ جی، کراچی سے کوئی 123 کلومیٹر اور جھمپیر سے کوئی 10 کلومیٹر مشرق میں۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ روایت شروع کیسے ہوئی، اس سے جڑی کہانیاں کیا ہیں، اور خاص طور پر اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، جو معلومات ہمارے پاس ہیں۔ جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر پیر کی تاریخ کچھ بہت واضح نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، زیادہ تر یہ زبانی روایات ہیں، سینہ بہ سینہ چلتی آ رہی ہیں اور قیاس آرائیاں ہیں۔ مطلب پکی بات کوئی نہیں؟ نہیں۔ اور وقت کے ساتھ وہ جو قصہ گو ہوتے ہیں انہوں نے اس میں کافی، آپ کہہ لیں، من گھڑت اور معجزاتی کہانیاں بھی ڈال دی ہیں۔ دلچسپ۔ یہاں تک کہ ایک انگریز افسر تھا، ای پی ڈیلا ہوسٹ، اس نے 1839 میں فروری میں وہاں کا دورہ کیا تھا۔ اچھا۔ اس نے بھی اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ بھئی اس جگہ کی تاریخ کچھ صاف نہیں ہے۔ تو یہ تو شروع سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے کہ اصل تاریخ کیا ہے اور لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں کیا ہیں، فرق کرنا ضروری ہے۔ بالکل، لوک کہانی اور مستند تاریخ میں فرق کرنا بہت اہم ہے۔ اچھا، ان کہانیوں میں سے سب سے مشہور کون سی ہے؟ وہ خواب والی؟ جی، سب سے مشہور کہانی جو زبانی ہی چلتی ہے وہ سندھ کے ایک تاجر تھے ملا کٹیار کے سیٹھ مہر علی۔ ہاں، ان کا نام آتا ہے۔ ان کے خواب سے جڑی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے خواب میں امیر حمزہ کو دیکھا، جن کا نام بعض اوقات محمد بن الحنفیہ سے بھی جوڑتے ہیں، کہ وہ جھمپیر کے پاس ایک غار سے سندھ میں آ رہے ہیں۔ خواب میں؟ اچھا۔ جی، اور خواب میں ہی اشارہ ملا کہ یہ غار جو ہے وہ سنہری جھیل، جو آج کل کلیری جھیل ہے، اس کے قریب ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ غار ڈھونڈ لیا؟ روایت تو یہی کہتی ہے کہ تلاش کی اور امیر پیر کے مقام پر چٹان میں وہ غار مل گیا۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر خواب کے مطابق ہی سیٹھ مہر علی نے اس غار پر ایک قبہ یعنی ایک گنبد بنوا دیا اور زیارت کے لیے شعبان کی 14 تاریخ مقرر کر دی۔ اچھا، یہاں کچھ چیزیں غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں امیر پیر کی کوئی قبر نہیں ہے، صرف غار ہے نا؟ جی بالکل۔ سندھ گزیٹئر جو ہے 1927 کا، اس میں بھی یہ صاف لکھا ہے کہ پیر صاحب امیر پیر کے مزار میں دفن نہیں ہے۔ تو مزار کہنا بھی ٹھیک نہیں۔ اور یہ 14 شعبان کی تاریخ، یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو شب برات کی تاریخ لگتی ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ 14 شعبان بر صغیر میں شب برات کے طور پر منائی جاتی ہے، جو عام طور پر سنی اور کچھ شیعہ مکاتب فکر میں اہم ہے۔ تو یہ تاریخ کا انتخاب جو ہے یہ صاف صاف غیر اسماعیلی اثر دکھاتا ہے۔ کیونکہ اسماعیلی روایت میں تو اس تاریخ کی ایسی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ جو غار میں غائب ہونے والی بات ہے محمد بن الحنفیہ کی، اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ تصور اصل میں ایک پرانے شیعہ فرقے کیسانیہ سے جڑا ہے۔ وہ محمد بن حنفیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ایک پہاڑ میں غائب ہو گئے ہیں، جسے وہ غیبت کہتے تھے۔ اچھا۔ یہ کیسانیہ عقائد جو ہیں یہ مستند نظاری اسماعیلی تعلیمات سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ شیعہ اسماعیلی عقیدے کا حصہ نہیں۔ تو مطلب یہ عقیدہ بھی باہر سے آیا؟ جی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پوری کہانی کی بنیاد ایک خواب ہے، اور خواب کو تو ہم تاریخی ثبوت نہیں مان سکتے نا۔ بالکل نہیں، بنیاد تو بہت کمزور لگ رہی ہے۔ اچھا، اس جگہ کے نام پر بھی تو کچھ الجھن ہے، کبھی درگاہ، کبھی آستانہ، کبھی خانقاہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ پرانا نام تو اصل میں جھیمپیر میلہ تھا، امیر پیر میلہ تو بعد میں مشہور ہوا۔ اچھا۔ اور یہ جو اصطلاحات ہیں درگاہ، آستانہ، خانقاہ، یہ سب بعد میں استعمال ہونے لگی اور ایک طرح سے مطلب فٹ نہیں بیٹھتی۔ کیسے؟ دیکھیں، درگاہ وہ ہوتی ہے جہاں کوئی بزرگ دفن ہو، آستانہ جہاں وہ ٹھہرے ہوں، خانقاہ صوفیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ امیر پیر پر تو ان میں سے کوئی بات بھی پوری طرح لاگو نہیں ہوتی۔
نہ قبر ہے، نہ وہاں کسی کے ٹھہرنے کا پکا ثبوت، نہ وہ کوئی صوفی مرکز ہے۔ بالکل، تو یہ ناموں کا استعمال بھی الجھن پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی عجیب ہے کہ لوگ وہاں سلام کرنے جاتے ہیں، جو عام طور پر مرحومین کے لیے ہوتا ہے، جبکہ عقیدہ ایک غائب شخصیت کا ہے۔ جی، یہ تضاد ہے۔ چلیں سیٹھ مہر علی پر واپس آتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ تھوڑا پس منظر بتائیں۔ جی، سیٹھ مہر علی ملا کٹیار سندھ کے تھے۔ کافی بااثر تاجر تھے۔ ان کے والد صاحب چت سے آئے تھے۔ اور ان کا مذہبی رجحان کیسے بدلا؟ کہتے ہیں کہ پہلے وہ پیرانہ میں امام شاہی فرقے کے ایک سید تھے، سید شریف، ان سے ملے، پھر بعد میں ملتان گئے اور وہاں پیر شمس کے مزار کے جو متولی تھے مخدوم صفدر علی، جنہیں جیون شاہ بھی کہتے تھے، ان کے مرید بن گئے۔ تو مزارات سے عقیدت بڑھ گئی ان کی؟ جی بالکل، مزارات سے ان کی عقیدت کافی گہری ہو گئی۔ اور انہوں نے ملتان میں بھی کچھ ایسا میلہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، انہوں نے کوئی 1779 میں کافی پیسہ خرچ کیا، 75,000 روپے، پیر شمس کے مزار کی مرمت وغیرہ کروائی اور کوشش کی کہ وہاں 15 شعبان کے بعد جو پہلا جمعہ آئے اس پر ایک بڑا اجتماع کریں۔ کامیاب ہوئے؟ نہیں، وہ کوشش ناکام رہی۔ خاص طور پہ اسماعیلیوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اچھا، تو پھر جھمپیر میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ ملتان میں نہیں چلے تو یہاں کیا مختلف کیا؟ کھانا وغیرہ بنوایا۔ اور لوگوں کو کیسے راغب کیا؟ انہوں نے پہلے زیر سندھ کے جو شیعہ تھے ان کو دعوت دی۔ اب چونکہ وہ اپنے 12ویں امام کے سامرا کے غار میں غائب ہونے کا عقیدہ پہلے سے رکھتے تھے تو ان کے لیے یہ کہانی ماننا آسان تھا؟ جی، نسبتاً آسان تھا۔ جب شیعوں نے آنا جانا شروع کیا اور حمایت ملی تو پھر انہوں نے ان اسماعیلیوں کو بلانا شروع کیا جن کی شیعوں سے قریبی سماجی تعلقات تھے۔ اچھا، یہ طریقہ اپنایا؟ جی، اور جب کچھ اسماعیلی آنے جانے لگے تو پھر ان کی مثال دے کر دوسرے اسماعیلیوں کو کراچی سے، اندرون سندھ سے راغب کیا گیا اور آہستہ آہستہ یہ جگہ منتیں ماننے اور زیارت کی جگہ بن گئی۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ شروع میں مزار کو مقبول بنانے کی ان کی جو کوششیں تھیں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئیں۔ ہاں، شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن پھر ایک اہم موڑ آیا، وہ 1861 میں، جب کراچی کوٹری ریلوے لائن کھلی۔ او اچھا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اسماعیلی زائرین کے لیے یہاں آنا آسان ہو گیا، بلکہ مزار پر آنے والے جو گروہ تھے نا، ان کا توازن بھی بدلنا شروع ہو گیا۔ اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہاں جو علامات تھیں وہ بھی بدل گئیں۔ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ جو شیعہ علامتیں تھیں جو کربلا کی یاد دلاتی ہیں، جیسے تعویذ ہوتے ہیں یا ذوالجناح کی شبیہہ، ان کی جگہ دھیرے دھیرے اسماعیلی علامتوں نے لے لی، اور ان کے جو حاضر امام تھے ان کی تصویریں وغیرہ۔ اچھا۔ اور اس دوران دونوں گروہوں میں کچھ نظریاتی بحثیں بھی ہوئیں، ایسا ذکر ملتا ہے۔ خاص طور پر وہ 12ویں امام کی غیبت کا تصور ہے، یعنی نظروں سے پوشیدہ ہو جانا، جی۔ اور دوسری طرف ابن الحنفیہ سے منسوب اختفاء کا تصور، یعنی کسی خفیہ پناہ گاہ میں ہونا، جو کیسانیہ کا نظریہ تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ زائرین کم ہوتے چلے گئے، جبکہ دوسرے گروہ جیسے ہندو اور امام شاہی فرقے کے لوگ وہ بھی وہاں آنے لگے منتیں ماننے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ابن الحنفیہ کی شخصیت کی طرف آتے ہیں۔ تاریخی طور پر تو وہ حضرت علی کے بیٹے تھے نا، جن کا اصل نام محمد اکبر تھا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ بھی اہم ہے کہ تاریخی طور پر انہوں نے خود کو کبھی مہدی نہیں کہلوایا، نہ ہی کربلا کا بدلہ لینے کی کسی مہم سے خود کو جوڑا۔ وہ زیادہ تر مکہ اور طائف میں ہی رہے، ایک پرامن زندگی گزاری۔ اچھا۔ البتہ کیسانیہ فرقہ، جو ایک ابتدائی شیعہ گروہ تھا اور مہدی کے بارے میں اپنے خاص نظریات رکھتا تھا، انہوں نے یوں سمجھیں کہ انہیں ایک طرح کا غائب امام اور مہدی مان لیا جو کوہ رضوی میں زندہ ہیں۔ یہ عقائد، جیسا کہ امام جعفر الصادق نے بھی واضح کیا، یہ تاریخی حقائق سے زیادہ افسانوی نوعیت کے ہیں۔ تو مطلب تاریخی محمد اکبر اور امیر پیر مزار سے منسوب جو شخصیت ہے، اس میں فرق ہے۔ اچھا، یہیں پر وہ ستونی جی ویل نامی متن اور اس کی ایک آیت نمبر 30 جس میں ایک معجزے کا ذکر ہے، وہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع اس متن کی اصلیت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، اس متن پر اور خاص طور پر اس آیت کے بارے میں کئی سوالات ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں اسے مستند نہیں مانا گیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ سندھ کا ایک پیروکار تھا، وہ جنگل میں ڈاکوؤں میں گھر گیا تو اس نے محمد حنیفہ امیر کو پکارا۔ اچھا۔ فوراً وہ گھوڑے پر ظاہر ہوئے، ڈاکوؤں کو مار دیا اور قریبی غار میں چلے گئے۔
وہ پیروکار پھر وہاں ایک گنبد بنواتا ہے اور امیر کی دعا سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کہانی میں تو کئی مسائل نظر آتے ہیں، جیسے ذرائع بتاتے ہیں کہ جغرافیائی تضاد ہے، غار جنگل میں نہیں بلکہ جھیل کے پاس ہے۔ پھر طبعی طور پر بھی ناممکن لگتا ہے کہ اتنی دور سے پکار سننا اور فوراً پہنچ جانا۔ بالکل، اور یہ نام بھی محمد حنیفہ امیر، یہ بھی غور طلب ہے۔ یہ لگتا ہے کہ تاریخی ابن الحنفیہ یعنی محمد بن حنفیہ اور شاید کسی اسماعیلی پیر امیر احمد ان کا امتزاج ہے۔ ایک اور نکتہ، متن کی ایک اور آیت ہے، آیت 24، اس میں انہیں لڑائی سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس کہانی میں وہ ڈاکوؤں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے، یہ کیسانیہ عقائد سے زیادہ قریب لگتا ہے، جی، اسماعیلی تعلیمات سے کم۔ اور سب سے حیران کن بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ تو عارضیاتی ثبوت ہے، یعنی ابن الحنفیہ کے زمانے میں 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ جمپیر اور کوٹری کے آس پاس کا علاقہ وہ تو مبینہ طور پر دریائے سندھ کے ڈیلٹا کا حصہ تھا اور پانی کے نیچے تھا۔ بالکل، یہی نکتہ جو ہے وہ اس کہانی کی بنیاد پر سب سے بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اگر یہ علاقہ ہی پانی میں ڈوبا ہوا تھا تو وہاں غار کیسے ہو سکتا تھا؟ اور یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر یہ کہانی اتنی ہی پرانی اور اہم تھی تو اس کا ذکر ستونی جی ویل کی مبینہ تصنیف کے تقریباً 200 سال بعد تک کیوں نہیں ملتا؟ تو یہ ساری باتیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کہانی شاید بہت بعد میں شامل کی گئی ہے۔ ممکنہ طور پر 18ویں صدی میں، جب اس غار سے جڑی روایات کو فروغ دیا جا رہا تھا تاکہ ظاہرین کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ وہ جو امام آغا علی شاہ یعنی آغا خان دویم جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی غار میں چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جی، یہ بات کافی سنی جاتی ہے، لیکن دیکھیں تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، جی، زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ بعد میں گھڑی گئی بات ہے، شاید اس جگہ کو مقدس بنانے کے لیے۔ تو یہ تو ہوئی ایک بات۔ پھر ایک اور نام آتا ہے، پیر امیر احمد کا۔ ان کے بارے میں بھی کافی الجھن ہے، وہ کون تھے اصل میں؟ دیکھیں اسماعیلی ریکارڈز میں تو وہ چھٹے پیر کے طور پر درج ہیں۔ چھٹے پیر؟ جی، اور زیادہ مستند شناخت جو ہے وہ امام تقی محمد کی بنتی ہے، 9ویں اسماعیلی امام۔ ان کا انتقال تقریباً 840 عیسوی میں ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ محمد ابن الحنفیہ نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کچھ لوگ وہ بھی سمجھتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ابن حنفیہ کا انتقال تو بہت پہلے 700 عیسوی میں ہو چکا تھا، تو زمانی طور پر ہی ممکن نہیں۔ صحیح۔ اور وہ جو ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد بدلہ لینے کے لیے ابن الحنفیہ کو مقرر کیا تھا۔ جی جی، یہ بھی سنا۔ وہ بھی تاریخی طور پر درست نہیں۔ ایک تو واقعات کی ترتیب ایسی نہیں، دوسرا امام زین العابدین تو سیاست سے بالکل الگ تھلگ رہے تھے۔ درست۔ ہاں، وہ مختار سقفی نے ضرور ابن حنفیہ کا نام استعمال کیا تھا اپنی مہم میں، لیکن امام کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ تو بہت اہم وضاحتیں ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ جو اصل اصطلاح ہے امیر پیر، یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو بڑی مقامی سی لگتی ہے، سندھ کی۔ جی بالکل، یہیں سے ہے۔ اس کا تعلق جڑتا ہے امام حسن علی شاہ آغا خان اول سے۔ آغا خان اول سے؟ وہ کیسے؟ جی، جب وہ 1843 کے آس پاس سندھ آئے، جھرک میں ٹھہرے تھے تو ایک قبائلی حملہ ہوا اور ان کا کافی قیمتی سامان، خزانہ سمجھ لیں، لٹ گیا۔ رقم بھی کافی بڑی تھی، کوئی 2.3 ملین روپے بتائی جاتی ہیں۔ خیر، سر چارلز نیپیون نے وہ رقم برآمد کرنے میں مدد کی۔ اچھا، تو جب یہ خطیر رقم واپس ملی تو مقامی لوگوں نے امام کو ان کی دولت کی وجہ سے امیر پیر کہنا شروع کر دیا، یعنی دولت مند پیر۔ اچھا، تو یہ ایک لقب تھا جو ایک خاص واقعے کی وجہ سے پڑا۔ یہ تو واقعی بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ لقب پھر ٹھٹھا، شاہ بندر، حیدرآباد ان علاقوں میں مشہور ہو گیا۔ تو پھر یہ الجھن کیسے پھیلی؟ مطلب ایک طرف پیر امیر احمد ہیں، ایک طرف ابن الحنیفیہ کا ذکر آ گیا، اور پھر یہ لقب امیر پیر امام حسن علی شاہ کے لیے، یہ سب مکس کیسے ہو گیا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے جیسے اس نام سے جڑے مقام پر یعنی امیر پیر پر سالانہ اجتماع یا میلہ مقبول ہوتا گیا، جی، خاص طور پر باہر سے آنے والے زائرین جیسے کچھ، کاٹھیاواڑ، گجرات سے جو اسماعیلی آتے تھے، تو وقت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں پیر امیر احمد یعنی چھٹے پہ، ابن الحنفیہ اور امام حسن علی شاہ جن کا لقب امیر پیر تھا، یہ شناختیں آپس میں
خلط ملت ہو گئیں۔ پھر اس میں زبانی روایت کا بھی دخل ہے اور کچھ لوگوں کے خواب، جیسے ایک سیٹھ مہر علی کا ذکر آتا ہے، شاید انہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اچھا۔ اور بدقسمتی سے بعد میں کچھ تحریروں نے، جیسے ایک عبد الحسین کی تحریر کا ذکر ملتا ہے، انہوں نے اس الجھن کو اور پکا کر دیا اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی لکھ دیں جو بنیادی اسماعیلی عقائد سے، مطلب پیروں کی لافانیت یا مزار پرستی وغیرہ، وہ میل نہیں کھاتی۔ سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا خود اس جگہ امیر پیر اور وہاں ہونے والے میلے پر آتے ہیں۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ جگہ کیسے مقرر ہوئی؟ جی، اس کا تعلق بھی امام حسن علی شاہ کے جھرک میں قیام سے ہی ہے۔ 1843 میں ہی جب میر شیر محمد خان کی فوجوں نے حملہ کیا تھا تو امام زخمی بھی ہوئے تھے۔ جی۔ اس کے کچھ عرصے بعد جھمپیر اور کوٹری کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ بلوچی قبائل نے امام کے کچھ شیعہ سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ غالباً ان کے محافظ دستے میں سے تھے۔ اچھا۔ اس حملے میں کچھ سپاہی شہید ہو گئے۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا جہاں آج یہ امیر پیر کا مقام ہے۔ تو امام خود گئے تھے وہاں ان کی قبروں پر؟ جی ہاں، بالکل۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں تشریف لے گئے، اپنے شہید ساتھیوں کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اچھا۔ تو پیروکاروں نے پھر وہاں عقیدت میں ان کے قدموں کے نشان، جنہیں شاہ جا قدم کہتے ہیں، وہ محفوظ کر لیے۔ صحیح۔ اب چونکہ جھرک میں پیروکاروں کا ہجوم بہت بڑھ رہا تھا، جگہ کم پڑ رہی تھی، تو امام نے پھر فیصلہ کیا کہ سالانہ اجتماع اسی کھلی جگہ یعنی امیر پیر کے مقام پر کیا جائے۔ اور اس کے لیے پھر باقاعدہ جگہ لی گئی؟ جی، 1845 میں کی علی دینہ آسانی کی نگرانی میں وہاں زمین خریدی گئی۔ اور پہلا میلہ کب ہوا؟ پہلا بڑا باقاعدہ میلہ جو ہے وہ 1851 میں منعقد ہوا۔ اچھا، خاصا بڑا اجتماع ہوا ہوگا۔ جی ہاں، سندھ کے مختلف علاقوں، ٹھٹھا، شاہ بندر، حیدرآباد، کراچی اور باہر سے بھی کچھ کاٹھیا واڑ وغیرہ سے بھی جماعتیں آئیں، اور وہاں اجتماعی شادیوں کا بھی اہتمام ہوا تھا۔ اور مقامی لوگوں نے اسے امیر پیر میلہ کہنا شروع کر دیا؟ بالکل، اسی طرح یہ نام مشہور ہوا۔ وہ 1852 میں ہندوستان آئے تھے اور پھر انہیں پیر کا درجہ ملا۔ جی، 1853 میں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اکثر زیر سندھ آتے تھے، شکار کے لیے بھی اور کمیونٹی سے ملاقاتوں کے لیے بھی۔ اور یہ امیر پیر کی جگہ انہیں خاصی پسند تھی، وہاں وقت گزارتے تھے۔ اور انہوں نے وہاں 1853 میں ہی وہ جو موجودہ جماعت خانہ ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ایک رہائش گاہ بھی بنوائی تھی۔ جی بالکل۔ جس پر آج بھی وہ تختی لگی ہے نا، آگالی شاہ پیلس 1853 والی۔ ہاں، وہ تختی موجود ہے۔ تو گویا یہ جگہ شروع سے ہی اہم سمجھی جا رہی تھی، اور اس عمارت کی بعد میں میرے خیال میں مرمت وغیرہ بھی ہوتی رہی۔ جی، 1984 اور 1996 میں مرمت کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ جگہ، جیسے آپ نے کہا، سندھ اور کراچی کے اسماعیلیوں کے لیے ایک، آپ کہہ لیں، مرکز بن گئی۔ لیکن اصل جو بڑی تبدیلی نظر آتی ہے وہ امام سلطان محمد شاہ کے دور میں آئی، خاص طور پر امیر پیر کے میلے کے حوالے سے۔ اچھا، وہ میلے والی بات؟ ہاں، 1918 میں شاید وزیر فدو بساریہ نے امام سے درخواست کی تھی کہ میلہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ زائرین کو موسم کی شدت اور دوسری مشکلات پیش آتی تھیں۔ یہ تو کافی منطقی بات لگتی ہے۔ درخواست تو منطقی تھی، بالکل، لیکن امام کا جو جواب تھا وہ بڑا حکمت بھرا تھا۔ انہوں نے میلہ ختم کرنے کے بجائے وہاں ایک مجلس ہال، یعنی جو آج جماعت خانہ ہے، وہ بنانے کی منظوری دی۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ مذہبی اجتماعات جو ہیں وہ احترام سے جاری رہیں اور میلے کی تاریخیں نومبر میں مقرر کر دیں تاکہ موسم بہتر ہو جائے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے عملی مشکلات کو بھی دیکھا اور کمیونٹی کے جذبات کا بھی خیال رکھا، خاص طور پر اس وقت جب خواندگی شاید اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ ہال کب بنا پھر؟ مطلب سنگ بنیاد وغیرہ کب ہوا؟ سنگ بنیاد رکھا گیا 16 نومبر 1919 کو، اور پھر اس کا افتتاح ہوا اگلے سال 15 نومبر 1920 کو۔ امام اس وقت کراچی میں ہی تھے، لیکن شاید شدید گرمی کی وجہ سے وہ خود سفر نہیں کر سکے اور وزیر رحیم بساریہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اچھا۔
اس پر تقریباً 30,000 روپے لاگت آئی تھی اس زمانے میں، اور اس ہال کی بھی بعد میں 1951، 84 اور 95 میں مرمتیں ہوئیں۔ یہ جو میلے کی تاریخ بدلی گئی 15 شعبان سے 15 نومبر، کیا یہ صرف موسم کا مسئلہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت عملی بھی تھی؟ دیکھیں، یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں تھی۔ وہ جو 18 اپریل 1920 کا فرمان تھا نا، امام کا حکم، جس نے یہ تاریخ بدلی، اس نے میلے کو قمری کیلنڈر سے شمسی کیلنڈر پر منتقل کیا۔ اس سے ظاہر ہے گرمی اور بیماری کا مسئلہ تو حل ہوا، لیکن اس نے میلے کا کردار بھی بدل دیا۔ یہ ایک لوک روایت سے زیادہ ایک منظم کمیونٹی ایونٹ بن گیا، جسے شب برات کا نام بھی دیا گیا۔ تو یہ اسی بدتدریج تبدیلی کی طرف اشارہ ہے جس کا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے۔ ٹھیک۔ اور ایک اور آپ دیکھیں، قابل غور نقطہ یہ ہے کہ 1920 کے اس فرمان میں امام نے کہیں بھی غار یا اس سے جڑی کہانیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اچھا۔ جی، یہ خاموشی ممکن ہے جان بوجھ کر ہو، حکمت عملی کا حصہ ہو، تاکہ توجہ دھیرے دھیرے مزار جیسی رسومات سے ہٹا کر زیادہ ادارہ جاتی منظم عبادت کی طرف لائی جا سکے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو امام کی حکمت عملی صرف عمارتیں بنانے تک محدود نہیں تھیں، بلکہ وہ رسومات اور عقائد پر بھی براہ راست اثر انداز ہو رہے تھے۔ بالکل بالکل، امام نے کمیونٹی کو آپ کہہ لیں غیر اسماعیلی یا مقامی روایات سے دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ کبھی تو براہ راست احکامات دیے، جیسے 1861 کا ایک فرمان ملتا ہے جس میں شیعہ طرز کے نکاح اور جنازے کے رسومات اپنانے کی ہدایت تھی، شاید مقامی ہندو اثرات کم کرنے کے لیے۔ کبھی نرمی سے سمجھایا، جیسے عاشورہ پر اسماعیلی نقطہ نظر واضح کیا۔ ایک موقع پر 1903 میں کہا کہ امام حسین کا تخت میرے پاس ہے، میں امام حسین ہوں، اور تعزیہ بنانے جیسی رسومات ان کی حوصلہ شکنی کی۔ 1920 کا ہی واقعہ ہے، وہ بھی اسی حکمت عملی کی ایک مثال ہے۔ وہاں کوئی پرانا گودام تھا جسے لوگوں نے غلطی سے کسی پیر کی قبر سمجھ لیا تھا، اور وہاں چراغ جلانا، منتیں مانگنا شروع کر دیا تھا۔ امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے بت پرستی قرار دیا اور فوراً بند کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پہلے شہری علاقوں میں ایسی چیزوں کو ٹھیک کیا گیا، پھر امیر پیر جیسے جو دیہی مراکز تھے ان پر توجہ زیادہ مرکوز رہی۔ امیر پیر میں ایک مسجد کا بھی ذکر آتا ہے، وہ جو پہاڑی پر سفید گنبد والی مسجد ہے، اس کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ کیا وہ بھی امام نے بنوائی؟ یہ تھوڑا سا غیر واضح معاملہ ہے۔ 1839 کی ایک برطانوی رپورٹ ہے، اس میں امیر پیر کی کچھ عمارتوں کا ذکر تو ہے مگر مسجد کا نہیں۔ اچھا۔ جی، تو کچھ شواہد یا قیاس آرائیاں یہ ہیں کہ یہ مسجد شاید 1929 کے آس پاس بنی ہو، اور ممکنہ طور پر اس وقت بنی جب اسماعیلی وہاں شاید کم آتے جاتے تھے اور کچھ شیعہ زائرین نے تعمیر کی ہو، شاید اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش میں، جو کہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ شروع میں یہاں آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ تصور کریں، اونٹ یا لکڑی کی گاڑیاں، پانی اور لکڑی یا تو ساتھ لانا پڑتا تھا یا پھر مقامی لوگوں سے مانگنا پڑتا تھا۔ اچھا، بنیادی سہولیات، یہاں تک کہ بجلی یا صفائی، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یعنی آج کی جو رونق ہے اس سے بالکل مختلف تصویر، اور جگہ بھی تو کافی پھیلی ہے۔ سنا ہے 1920 میں یہ صرف کوئی 10 ایکڑ تھی، جو بڑھ کر اب تقریباً 24 ایکڑ تک پہنچ گئی۔ جی ہاں، کافی زیادہ۔ یقیناً زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے، خاص طور پر وہ جو نومبر میں میلہ لگتا ہے۔ جی، میلے کے دوران بہت رش ہوتا تھا۔ لیکن یہ جاننا کہ شروع میں یہ صرف کانٹے دار جھاڑیوں اور ریت کے ٹیلوں والی ایک ناہموار پہاڑی تھی، یہ کافی حیران کن ہے۔ بالکل ویران علاقہ تھا ایک طرح سے۔ اور اس جگہ خاص طور پر وہاں جو ایک غار ہے، اس سے کچھ خاص رسومات بھی جڑی ہوئی تھیں۔ دستاویز میں ذکر ہے کہ لوگ جھک کر غار میں جاتے تھے۔ ہاں، یہ باتیں لکھی ہیں۔ پتھر چومتے تھے، سکے پھینکتے تھے، شادی کے دھاگے باندھنا اور کھولنا، یہاں تک کہ نوزائیدہ بچوں کے سر بھی برکت کے لیے موڑے جاتے تھے، اور لوگ دھاگا یا ناریل تبرک کے طور پر لے جاتے۔ جی، تبرک سمجھ کر منتیں مانگی جاتی تھیں، اولاد، کاروبار، صحت اور طرح کی۔ ہاں، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو رسومات تھیں، یہ عوامی اور مقامی نوعیت کی تھیں۔ اچھا۔ یہ زیادہ تر زبانی روایات اور آپ کہہ لیں لوک عقیدے پر مبنی تھیں۔ امید، شفا، مدد کی تلاش، خاص کر سندھ کے جو سادہ لو عوام تھے۔
اہم نقطہ یہ ہے کہ ان رسومات کی اسماعیلی تعلیمات یا جو طریقہ ہے اس میں کوئی باقاعدہ بنیاد نہیں ملتی۔ دستاویز یہ واضح کرتی ہے کہ امام نے کبھی بھی غار یا ان کہانیوں کی توثیق نہیں کی۔ لیکن اگر امام نے ان رسومات کو تسلیم نہیں کیا تھا تو یہ اتنی عام کیسے ہو گئیں اور اتنے عرصے تک چلتی کیسے رہیں پھر؟ کیا اس وقت کوئی ایسی جگہیں تھیں جہاں لوگ ٹھہر سکتے ہوں؟ دیکھیں، یہ عوامی عقیدت کی طاقت ہوتی ہے۔ جہاں تک ٹھہرنے کی بات ہے، تاریخ میں ایک پرانے پتھر کے مسافر خانے کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اچھا؟ کوئی 50 گز مربع کی عمارت تھی۔ 1839 میں ایک برطانوی افسر ڈیلاہوسٹ اس نے اس کا ذکر کیا، مگر کسی مسجد کا نہیں۔ مسجد کا ذکر نہیں ہے؟ جی نہیں، لگتا ہے 1840 کے بعد جب وہ ابتدائی نوآبادیاتی اصلاحات ہوئیں اور مزارات پر سرگرمیاں کچھ کم ہوئیں تو شاید اسے گرا دیا گیا۔ تو اصل تبدیلی کب اور کیسے آئی؟ وہ کون سا موڑ تھا جب یہ جگہ صرف ایک مشہور مقام سے بڑھ کر کچھ اور بنی؟ جی، وہ فیصلہ کن موڑ آیا 1920s میں، جب مجلس ہال یعنی جماعت خانہ تعمیر ہوا۔ اچھا، جماعت خانہ۔ جی، اور یہ امام کی براہ راست ہدایت پر ہوا اور مقامی رہنما جیسے غلام حسین علینانی صاحب انہوں نے نگرانی کی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں شعوری کوشش تھی کہ اس جگہ کی شناخت کو مزار جیسی روایت سے ہٹا کر اسماعیلی اخلاقیات اور ادارہ جاتی وفاداری پر مبنی کمیونٹی سینٹر کی طرف لایا جائے۔ اچھا، تو یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا ایک طرح سے شناخت بدلنے کا۔ اور کیا عوامل تھے جنہوں نے اس تبدیلی میں مدد کی؟ جی ہاں، بالکل منصوبہ تھا۔ پھر 1930 سے 1950 کی دہائیوں میں پیر سبز علی اور حمیرہ لاکھ جیسے مبلغین آئے اور کونسل کے فرمان بھی جاری ہوئے۔ اچھا، انہوں نے آہستہ آہستہ وہ مزار والی رسومات کو کمزور کیا۔ پھر جو تزئین و آرائش ہوئی 1951 میں، 1984 میں اور 1995 میں، اس نے جگہ کو مزید جدید بنا دیا، اسے پرانی مزار والی طرز تعمیر سے کافی دور کر دیا۔ اور اس کے بعد بھی ترقی تو رکی نہیں۔ 1957 میں جھیلوں کو ملا دیا گیا، غار کی حفاظت کے لیے ڈیم بنا، پھر 1996 میں پینے کے پانی کا منصوبہ بھی شروع ہوا۔ جی، سہولیات بہتر ہوتی گئیں اور آبادی بھی تو بڑھی۔ 1930 میں صرف 36 گھر تھے اور 1987 تک 167 گھر ہو گئے۔ جی، کافی اضافہ ہوا۔ اور میلے کی تاریخ بھی بدل دی گئی۔ شعبان سے 15 نومبر، موسم کی وجہ سے غالباً، امام سلطان محمد شاہ نے 1920 میں یہ تبدیلی کی۔ جی، موسم بہتر ہوتا ہے نومبر میں۔ اور ساتھ ہی یہ ترغیب دی گئی کہ منتیں وغیرہ جماعت خانے میں مانی جائیں۔ بالکل، لیکن دیکھیں اس ساری تبدیلی کے باوجود کچھ غلط فہمیاں بھی موجود رہی ہیں۔ اچھا، اور یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ تاریخ اور عقیدے میں کیسے فرق کیا جائے۔ دستاویز میں ذکر ہے کہ کچھ غیر مصدقہ تختیاں اور کہانیاں اس جگہ کو غلط طور پر محمد بن حنیفیہ یا کسی صوفی بزرگ سے جوڑتی ہیں۔ یعنی تاریخی طور پر غلط؟ جی، اور 1929 میں کچھ شیعہ زائرین نے ایک عبادت کی جگہ ضرور بنائی تھی، لیکن اسے مسجد کہنا درست نہیں کیونکہ وہ کمیونٹی کی ملکیت پر تعمیر تھی۔ تو پھر سرکاری اسماعیلی موقف کیا ہے اس جگہ کی مذہبی حیثیت کے بارے میں؟ سرکاری موقف بالکل واضح ہے۔ اسماعیلی عقیدے میں اس مقام کی کوئی باقاعدہ مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی مذہبی حیثیت؟ جی نہیں، غار سے متعلق جو عقائد ہیں جیسے ابن الحنفیہ کا وہاں پوشیدہ ہونا یا منتیں ماننا، وہ ایک قدیم محدوم فرقہ کیسانیہ سے آئے ہیں۔ اسماعیلی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ان پر عمل کرنا ایک طرح سے غیر اسماعیلی نظریات کو زندہ رکھنا ہے۔ اسماعیلی اصول غاروں، مزاروں یا ایسے نامعلوم مقامات سے عقیدت کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو پھر میلہ کیوں ہوتا ہے وہاں؟ میلے کا جواز صرف یہ ہے کہ وہاں جماعت خانہ موجود ہے اور یہ جگہ کبھی امام آغا علی شاہ کی رہائش گاہ بھی تھی، بس۔ سمجھ گیا۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جگہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اہم بات یہ ہے کہ اسماعیلیوں کو زندہ امام کی رہنمائی حاصل ہے اور انہیں مذہبی معاملات میں عقل یعنی سمجھ بوجھ استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ غار میں منتیں ماننا کوئی عالمی اسماعیلی عمل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جگہ جسمانی طور پر بھی بہت بدلی اور اس کی شناخت بھی ہے نا۔ لوک رسومات جو کبھی بہت عام تھیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں اور ایک ادارہ جاتی اسماعیلی کمیونٹی سینٹر نے ان کی جگہ لے لی، جس کی مذہبی حیثیت بھی بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ بالکل،
اور آخر میں یہ غور طلب بات ہے کہ ثقافتی روایت یا لوک عقیدہ اور جو بنیادی مذہبی نظریہ ہے اس میں فرق کرنا کتنا اہم ہے۔ وراثت میں ملی رسومات جن کی شاید کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو، ان کے بجائے عقل اور امام کی رہنمائی پر مبنی شعوری ایمان زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔